یہ دریائے سندھ نہیں، یہ پاکستان کے آنسو ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق 2030 تک پاکستان دنیا کا دوسرا پانی سے محروم ملک بن جائے گا۔ کیا آپ کے گھر میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا؟ آج ہم اس خوفناک حقیقت کو سامنے لائیں گے۔ دریائے سندھ میں پانی کی شدید کمی، ملک میں پانی کے بڑے ذخائر ڈیڈ لیول پر آ گئے۔ دریائے سندھ ہمالیہ سے بہتا ہوا پاکستان کی شہرک ہے۔ یہ زراعت، صنعت اور لاکھوں لوگوں کے لیے پانی فراہم کرتا ہے۔ نسلوں سے یہ دریا خوشحالی اور زندگی کی علامت رہا ہے اور اس کے زرخیز میدان ملک کے لیے اناج پیدا کرتے رہے ہیں، جس سے معیشت کو سہارا ملا ہے۔ مگر اب یہ قیمتی دریا ایک بڑے خطرے سے دوچار ہے۔ اس کا پانی کم ہو رہا ہے اور کچھ جگہوں پر یہ ایک چھوٹی ندی جیسے لگنے لگا ہے۔ اس کمی کے اثرات بہت سنگین ہیں جو ہر شعبے کو متاثر کر رہے ہیں۔ کسانوں کے کھیت سوکھ رہے ہیں، شہروں میں پانی کی کمی بڑھ رہی ہے اور پورا ملک پانی کے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دریائے سندھ کا مستقبل پاکستان کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ جو فیصلے ہم آج کریں گے وہی طے کریں گے کہ آنے والی نسلوں کے لیے دریا زندگی کا ذریعہ رہے گا یا نہیں۔ دریائے سندھ میں پانی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان میں پانی کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ جو دریا کبھی پانی کی فراوانی کی علامت تھا، وہ اب شدید قلت کا شکار ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں دریائے سندھ کا بہاؤ 64% تک کم ہو چکا ہے۔ دریائے سندھ پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان تیزی سے ایک خطرناک حد کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اس خطرناک حد کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر واٹر کرائسس بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر حالات یہی رہے تو 2025 میں ملک مکمل پانی کی قلت کا سامنا کر سکتا ہے، جس کے عوام اور معیشت پر شدید اثرات ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے پانی کی ضرورت ڈیمانڈ سے کہیں زیادہ ہو جائے گی، جس سے قلت اور وسائل پر سخت مقابلہ پیدا ہوگا۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اس بحران کو مزید بڑھاوا دے رہی ہے، کیونکہ پہلے سے محدود پانی کے ذخائر پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہمیں پانی کے انتظام اور ڈسٹریبیوشن کے طریقوں میں بڑی تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ اگر ہم اس بحران کو سیریسلی لیں اور فوری اقدامات کریں تو پاکستان اب بھی ان بدترین حالات سے بچ سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی صرف ماحولیاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ جیسے جیسے دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، دریائے سندھ کو پانی دینے والے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس سے پانی کا قدرتی نظام متاثر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے زیادہ زراعت تباہ ہو رہی ہے اور پانی کی قلت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ موسم کی تبدیلی مانسون بارشوں کے غیر یقینی ہونے کا سبب بھی بن رہی ہے، جس سے فصلوں، سڑکوں، گھروں اور روزگار پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ نتیجہ، بہت سے لوگ غربت اور مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے ساحلی علاقے بھی خطرے میں ہیں۔ سمندر کی سطح بلند ہونے سے نچلے علاقے ڈوبنے کا خدشہ ہے اور میٹھے پانی کے ذخائر آلودہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کریں، ورنہ بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ پاکستان کے پانی کے مسائل مزید پیچیدہ اس لیے بھی ہو گئے ہیں کیونکہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم پر اختلافات ہیں۔ دریائے سندھ اور اس کی معاون ندیوں سے پانی تقسیم کرنے کی ذمہ داری دریائے سندھ نظام اتھارٹی IRSA پر ہے، لیکن اکثر صوبے آپس میں اس پر جھگڑتے رہتے ہیں۔ پنجاب، جس کے پاس سب سے زیادہ زرعی زمین ہے، ہمیشہ سے دریائے سندھ کا سب سے زیادہ پانی استعمال کرنے والا صوبہ رہا ہے۔ اس پر سندھ سمیت دیگر صوبے الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنے حصے سے زیادہ پانی لے رہا ہے، جس کی وجہ سے سندھ کو پانی کی کمی اور ماحولیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ مسائل حل کرنا ضروری ہے تاکہ تمام صوبوں کو ان کا جائز حصہ ملے اور ملک میں اتحاد قائم رہے۔ پاکستان میں پانی اسٹور کرنے کی صلاحیت بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ملک کو موسم کی تبدیلی اور بارش میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موجودہ ڈیم پرانے ہو چکے ہیں، ان میں مٹی جمع ہونے سے ان کی پانی اسٹور کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے اور نئے ڈیم بنانے کا کام بہت سست اور اختلافات میں پھنسا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کالا باغ ڈیم ایک ایسا منصوبہ تھا، لیکن صوبوں کے اختلافات اور سیاسی مخالفت کی وجہ سے کئی دہائیوں سے رکا ہوا ہے۔ کالا باغ ڈیم کے خلاف جو سب سے زیادہ مخالفت کی جا رہی ہے وہ خیبر پختونخوا صوبے اور سندھ کی جانب سے آ رہی ہے، اور یہ صوبے کالا باغ ڈیم بننے کے مخالفت میں لاجیکل ریزننگ بھی پیش کر رہے ہیں۔
अब देखें काला बाग डैम के बनने की जो लोकेशन है, ये दरिया सिंध यानी कि रिवर इंडस के ऊपर है और ये जगह पंजाब के शहर मियांवाली के बिल्कुल पास मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा ये कहता है चूँकि ये डैम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, तो इस डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से जो सैलाब आएगा, इसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की ज़रख़ेज़ ज़मीन इस खित्ते में जो मौजूद है वो मुतासिर होगी। और सूबा सिंध की जानिब से ये मुखालफत जारी है कि अगर दरिया सिंध के ऊपर ये डैम बन जाता है तो इस वजह से सिंध के इलाकों के पानी का कंट्रोल सीधा पंजाब के हाथ में चला जाएगा, जिसकी वजह से सिंध को पानी की फराहमी मुतासिर हो सकती है। ये सब देखकर पता चलता है कि पाकिस्तान में बड़े डैम बनाने पर सबको एक साथ लाना कितना मुश्किल है। पाकिस्तान में पानी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पानी स्टोर करने के लिए ज़्यादा सरमायाकारी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से मुल्क इस बहरान से निपटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान को ऐसे मंसूबों की ज़रूरत है जो नए डैम बनाने के साथ माहौल और सबके हुकूक का भी ख्याल रखे। पानी की बुनियादी सरमायाकारी सिर्फ डैम बनाने के लिए नहीं बल्कि मुल्क के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए भी ज़रूरी है। इन सब खौफनाक चैलेंजों के बावजूद पाकिस्तान अब भी जदीद तरीके अपनाकर और पानी के बेहतर इंतज़ाम के ज़रिए इस मसले को हल कर सकता है। ड्रिप इरिगेशन ये एक मौसर निज़ाम है जिसमें पानी बराह रास्त लाइव पौधों की जड़ों तक पहुँचता है, जिससे पानी ज़ाया होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। इस तरीके से ज़राअत में पानी की बचत होती है, पैदावार और बढ़ती है और दूसरे इस्तेमाल के लिए ज़्यादा पानी दस्तयाब होता है। बारिश के पानी को स्टोर करना इस तरीके में बारिश के पानी को जमा करके बाद में इस्तेमाल के लिए महफूज किया जाता है, जो पानी की किल्लत में मददगार साबित हो सकता है। सी वाटर फिल्ट्रेशन इस तरीके में नमकीन पानी को मीठा बनाया जाता है। इस अमल में समुद्री पानी से नमक अलग करके इसे पीने और दीगर ज़रूरियात के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। ये तरीका ख़ास तौर पर साहिली इलाकों के लिए एक अच्छा हल हो सकता है। इन जदीद और पायदार हलों को अपनाने से पाकिस्तान पानी के बहरान पर काबू पाकर एक बेहतर और महफूज मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ सकता है। पाकिस्तान में पानी का बहरान हमें अमली इक़दाम करने का पैगाम दे रहे हैं। ये हमारे अज़म, इख्तियारात और आने वाली नस्लों के लिए हमारी ज़िम्मेदारी का इम्तिहान है। अब वक्त ज़ाया करने के नहीं, हमें फ़ौरन और संजीदगी से काम करना होगा। ये हर शहरी की जिम्मेदारी है। सबसे पहले अपने घरों के जो टपकते हुए नल हैं उनको ठीक करवाएं, पानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें। घरों और बागात में पानी का इस्तेमाल कम करें। ये छोटे इक़दाम मिलकर बड़े नतीजे ला सकते हैं। हुकूमत का किरदार इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ को कौमी तरजीह बनाएं। आबाई बुनियादी डैमों में सरमायाकारी करें। पानी के मौसर इंतज़ाम को फ़रोग़ दें। पानी से मुतल्लिक़ इदारों को मजबूत करें। हर कतरा कीमती है और हर एक की कोशिश से हम अपने आबाई मुस्तक़बिल को महफूज बना सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें अपनी नस्लों के लिए।